أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے عمر دراز بزرگوں، اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ہمیں عظیم الشان نعمت اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہوئی کہ آج بروز ہفتے کو یہ دینی اجتماع آپ لوگوں نے منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس دین کی محنت کو قبول فرما اور جو کچھ باتیں ہم سنائیں اور سنیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کی کہ جس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے تربیت کرنے کا حکم دیا کہ کس طرح سے اولاد کی تربیت کی جائے، کس طرح سے اپنے پریوار کو سیدھے راستے پر لایا جائے، کس طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے قرآن اور حدیث کے احکامات بدلائے جائیں۔ اور یاد رکھنا
قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ پاک نے مومنین مردوں کو بھی خطاب کیا اور مومنہ ماؤں کو بھی خطاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ سب سے پہلے انسان قرآن کا علم حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے، پھر اس پر خود عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جب وہ خود عمل کر لے پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اور اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن انسان اور پتھر کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مومنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تمہیں پتہ نہیں آج ہمارے بچے، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری اولاد تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، او نوجوانوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آج 15 سال کا نوجوان لڑکا بیئر کا استعمال کر رہا ہے، شراب کا استعمال کر رہا ہے، چرری کا استعمال
کرنا. او میرے بیٹے پہلے فجر کی نماز پڑھ اللہ کو راضی کر لے، بعد میں اور کام کر لینا. تمہیں پتا نہیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو بلایا، اپنے پیارے بیٹے کو بلایا اور تربیت کی. او میرے لفظ جگر، او میرے نور نظر، او میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. او میرے پیارے بیٹے نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کے سامنے سجدے کرنا. میرے بیٹے اللہ راضی ہو گیا، سمجھ لینا دونوں جہان ہمارے کامیاب ہو جائیں گے. او حاجیوں، او قاضیوں، او دروی درویشوں، نوجوانوں، اپنی اولاد کی چنتا کرنا. ہمارے نبی نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری پیاری بیٹی، دیکھ اگر دل میں یہ گمان ہو کہ میرا باپ نبی ہے، میرا باپ رسول ہے، او میری بیٹی آج تو اپنی ابا سے دنیا میں کچھ بھی مانگ لے، آج تیرا باپ تیرا سوال پورا کرے گا. او میری بیٹی فاطمہ، مانگ کیا مانگتی ہے، آج تیرا ابا تیرے لیے دینے کو تیار ہے. او میری بیٹی فاطمہ، اپنی ابا کی نصیحت سن لے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صدقہ کرنا. او میری بیٹی اپنے رب کو راضی کر لینا. دنیا میں جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لے. او میری بیٹی جب کل قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، او میری بیٹی میں تیرے ذرہ بھر بھی کام نہیں آؤں گا. او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، نبی اپنی بیٹی سے یہ تقریر کر رہے ہیں. او میری ماں، تمہارا کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، عذاب قبر کا ڈر نہیں. او مائی، مجھے یہ بتا، تیرا لوگڑا صحیح نہیں، تیرا دوپٹہ صحیح نہیں، تیری پوشاک صحیح نہیں، تیرا لباس صحیح نہیں. او میری مائی، او میری بہن، اگر تیرا لباس صحیح نہیں ہے، تیرا کپڑا صحیح نہیں ہے، اللہ پاک کے فرشتے تجھے اوندے منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دیں گے. تو جہنم کے اندر چیخے گی، چلائے گی، آقا مجھے بچا لے، آقا مجھے جہنم سے نکال لے. او میری ماں، اگر تم نے دنیا کے اندر اچھا لباس استعمال نہیں کیا، اللہ کے فرشتے
لوگوں نے یہ فارمولے اپنا لیے. ایک 50 سال کا آدمی یوں کہتا ہے مولانا جب تک میری لیٹرین ٹوائلٹ میں نہیں آتی، جب تک میں لیٹرین میں بیٹھا بیٹھا 502 کی بیڑی استعمال نہ کر لوں. استغفر اللہ. او کلمہ پڑھنے والوں، او میری ماں، او میری بہنوں، اگر جنت میں تمہیں جانا ہے بیڑیوں سے توبہ کرو، چریوں سے توبہ کرو، نشہ سے توبہ کرو. ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر چھوٹا سے چھوٹا نشہ ایک مومن کے لیے حرام ہے، حرام ہے. او مسلمانوں، آج میں نے تمہیں مسئلہ بتلا دیا. اللہ کے گھر میں توبہ کرنی ہے. یا اللہ آج کے بعد کبھی بیڑی کا استعمال نہیں کروں گا، کبھی کبیر کا استعمال نہیں کروں گا، کبھی شراب کا استعمال نہیں کروں گا. یا اللہ مجھے تو معافی دے دے. جب اللہ فرماتا ہے او فرشتوں دیکھو تماشا میرے بندے کا، 5 سال تک شراب پیتا رہا، بیڑیاں پیتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بڑی بڑی شاکاریاں کرتا رہا. او فرشتوں دیکھو تماشا میرے بندے کا. دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا. زمین کو رگڑ رہا ہے، ناک کو رگڑ رہا ہے، رو رو کر کے آنسو نکال رہا ہے، فریاد کر رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری شاکاریوں کو معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے او فرشتہ اگر رب ذوالجلال مجرم کو معاف نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا. او فرشتوں گواہ رہنا کل قیامت کے دن میرے بندے نے جتنی بھی بیڑیاں پی، جتنی بھی شراب پی ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہے. او فرشتوں میں نے اپنے گنہگار بندے کو بھی معاف کر دیا. شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، زنا کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو، زمین پر ڈاکہ ڈالتے ہو، لباس تمہارا اچھا نہیں، کھانا تمہارا اچھا نہیں، پہننا تمہارا اچھا نہیں، پھر بھی تم یہ امید لگاتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ اے مومنوں سب سے پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اگر مولانا نعیم اگر بیڑی پیے گا تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ بیڑی مت پیو. اگر مولانا نعیم کے اندر جو کمی ہے میرا حق نہیں بنتا میں لوگوں سے اس کے لیے تقریر کروں. پہلی بات یہ پہلے مجھے خود کو عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو اس بات کی تلقین کرنی ہے. تو اللہ نے فرمایا اور مومنوں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور جہتانہ والوں 2 چیزیں میں آج بیان کر کے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ عمل کریں گے. میں کہنے یہ جا رہا
ایسا ہوئی ڈی جے کے سامنے عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والوں، بڑی غیرت کی بات ہے کہ رات کا 12 بجے تو سویا ہوا ہے اور چوتھے نمبر کی پونڈی موبائل کے اوپر مٹر گشتی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بات تو سمجھیے. اور دوسری بات اور بتلا رہا ہوں، بڑی اہم ہے، برا مت ماننا، پوائنٹ کی بات ہے. مولانا صاحب یہاں پر موجود ہے اور مولانا صاحب بھی یہاں پر موجود ہے. آپ اندازہ لگاؤ، میں یہ بات بتلا رہا ہوں، سب کے گھروں میں بھینس ہے. ہائے ہائے، وہ جہٹانہ والوں گرے بھول رہی ہیں. ہمارے محترم امام صاحب نے مجھے اجازت اتنی دی کہ آپ درس ہے، تقریر نہیں درس ہے. یہ درس مختصر ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوں، مجھے واپس بھی جانا ہے. اور یہ تقریر میں وہ باتیں کہتا ہوں میں جو حقیقت ہوتی ہے. ہر گھر میں بھینس ہے، ہر گھر میں بھینس بندھی ہوئی ہے. کوئی بیچارہ مجبوری کی وجہ سے دودھیوں کے لیے دودھ دیتا ہے. او جہٹانہ والوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او نماز پڑھنے والوں، اللہ کی قسم کبھی دودھیوں کو گیٹ کی 4 دیواری کے اندر نہ جانے دینا. وہ غیر مرد ہے، وہ غیر مرد ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. او مسلمانوں، تم گاڑیاں چلاتے رہو، تمہارے گھر میں دودھیا موج لے رہا ہے. خبردار خبردار، گھر کی 4 دیواری سے باہر اس کے لیے دودھ کو دیا جائے. آج دودھ لینے والے دودھیا اللہ کی قسم پردے کی چادر کو توڑ کر، پردے کی دیوار کو توڑ کر تمہاری بہنوں کے پاس، تمہاری بیٹیوں کے پاس آ کر کے وہ دودھ لے جاتا ہے. آج اسی چیز سے بھی ہمارا سماج تباہ و برباد ہو گیا. نماز پڑھتے رہو بس نماز پڑھ لی اللہ اکبر، سجدے کر لیے اللہ اکبر، مولویوں کے لیے ایک گٹرگو مرغا مسلم کھلا دیا، جنت مل گئی. جا تو نماز پڑھتا رہے. تیری بہن بیٹیوں کا سماج، ان کی عزت و آبرو نیلام ہو گئی ہے. یہ درس ہے میرا. تو اللہ سے میں دعا کروں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان پوائنٹس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. موبائل دینا نہیں، 4 دیواری کرو تو بچیوں کو موبائل سے دور رکھو. اور دوسرے نمبر پر جو دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مردوں کو نو انٹری، گھر کی 4 دیواری میں آنا ہی نہیں. گیٹ کا مطلب یہی ہے نا. اور نوجوانوں، آج تم اپنی گھر کی 4 دیواری کے بعد بیٹھ کر کے درجنوں نوجوانوں کو، لٹوروں کو، شرابیوں کو، سٹیاریوں کو اور کاٹنے والوں کی محفلیں گھر کی 4 دیواری کے گیٹ پہ لگاتے ہو. تمہیں کیا معلوم ہے ان 11 نوجوانوں میں سے کس کے دل میں کون سی گڑبڑی ہے؟ ماں سے پیار کرو، بیٹی سے پیار کرو، بہن سے پیار کرو، بیوی سے پیار کرو، بچوں سے پیار کرو. اور ان سے پیار کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کریں، صحیح ڈھنگ سے اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو اسکول میں بھیجیں. آئیے نوجوانوں، ایک بات اور یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، میں کیا کروں جب میں مائک پہ آتا ہوں، یہ گھڑی پتہ نہیں اتنی تیز کیوں چلتی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. آؤ میں دوسرے پوائنٹ کی بات بتلا رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مائک میں مولانا اعلان کر رہا ہے، مائک میں امام اعلان کر رہا ہے کہ پڑھنے والے بچے آ جاؤ، پڑھنے والی بچیاں آ جاؤ. مسجد کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے بلایا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیم کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو ایک حاجی کہتا ہے میں اپنی پوتی کو نہیں بھیجتا. حاجی کہتا ہے اذان دینے
والدین کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کا خیال کریں، ان کی پرورش کریں. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو نیک اور تربیت بھی ایسی. اور یہ جو بچیاں جو تعلیم حاصل کرنے کے نا، یہ تربیت وربیت کچھ نہیں ہے، یہ بگڑ رہی ہے، یہ خراب ہو رہی ہے. اور یہ اس لیے خراب ہو رہی ہے، سن لو، اگر کسی لڑکی کا رشتے کی بات چلے، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میری یہی کام، لڑکی کے رشتے کی باتیں چل رہی ہیں کہ فلاں گاؤں میں ایک مول صاحب ہے، ملوک مول صاحب، قرآن کا قاری ہے، اچھا مفتی ہے اور اچھا گھر والا ہے، نیک نماز پڑھتا ہے، مول صاحب ہے، بڑا نیک ہے. اب چرچا چل رہی ہے، مائی بھی چرچا چلا رہی ہے، باپ بھی چرچا چلا رہا ہے، بھائی بھی چرچا چلا رہا ہے. اور سن لو، جب وہ شام کو آ کر پیغام دیتے ہیں، فلاں گاؤں میں عالم ہے، فلاں گاؤں میں مولوی ہے، فلاں گاؤں میں قاری ہے، وہ بڑا اچھا گھرانہ ہے، اس میں رشتہ کریں گے، تو شام کو میسج آتا ہے بھابھی کے دوارا، بھابھی کہتی ہے یہ تو ناچ رہی ہے، میں تو ملا کے نہ جاؤں. آج مولویوں سے اتنی نفرت، آج عالموں سے اتنی نفرت، تو دنیا میں بھی ساتھی اور آخرت میں بھی ساتھی. او میری ماں، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو. اللہ کی قسم ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ملا کے نہ جاؤں. میں تو یوں کہتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری شادی سن 2002 میں ہو گئی، مولانا توفیق، ورنہ میں تو آج رٹوا ہی رہتا ہوں. کون کھوری دے رہا ہے؟ کون لڑکیاں دے رہا ہے؟ کیونکہ لڑکیاں آج مولویوں سے الرجی کرنے لگی ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس نبی کا فرمان نہیں ہے. آؤ ایک واقعہ میں لاسٹ میں بتا دیتا ہوں مولانا توفیق صاحب، پھر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آج کا یہ درس تھا تاکہ میری مائیں، میری بیٹیاں سبق سیکھ جائیں. آؤ، مدینہ منورہ ہے، نبی کا شہر ہے. ایک نوجوان مسجد کے کونے میں رو رہا ہے، افسوس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا، او جلیبیب، تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں روتا ہے؟ جلیبیب کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنا بد شکل بنا دیا، اور میرے موٹے موٹے، رنگ میرا کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ ہے. اللہ نے مجھے اتنا بدصورت بنا دیا، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے تو رو رہا تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی لڑکی تیار نہیں، کوئی لڑکی نہیں دیتا، اس لیے کالا ہے. ارے اس کالے، ارے اس گورے کا کیا کرنا جو ٹکلو باز ہے؟ اس گورے کا کیا کرنا جس کو پیشاب کرنا بھی نہیں آتا؟ اس ملوک کا کیا کرنا جو تمہیں صبح سے شام تک تیری ریل بنا دے، تیری کھچڑی بنا دے؟ اس ملوک کا کیا کرنا؟ اصل ملوک ہے انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کی تعلیم، انسان کا تقویٰ، انسان کی پرہیزگاری. یہ اچھی سیرت، اچھی صورت انسان کی ہونی چاہیے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جلیبیب مدینے کے فلاں محلے میں جاؤ اور جا کر کے کہہ دو مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، آج میں اپنی آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹی سیاہ فام اس گھر پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں.
باپ نے کہا مشورہ کرتا ہوں، کیوں اب تو باپ کی بھی نہیں چلتی بولو، باپ بھیگی چیلی بنا رہتا ہے، بھیگی چیل، باہر خود 50 ہاں کوڑی آگے 5، باہر خود 50 ہاں کوڑی آگے 5، چولہا آگے 1 بدھے بہو کہے تو 5۔ تو اس نے عرض کیا کہ مشورہ کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو وہ عورت غصے میں برف پڑی، یہ میری بیٹی کے لائق ہے کیا، یہ بد شکل ہے، کالا رنگ کا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اندازہ لگاؤ، منع کر دیا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے لگے، دروازے پر وہ بیٹی کھڑی تھی، ساری باتیں سن رہی تھی۔ بیٹی باہر آتی ہے اور کہتی ہے او میرے ابا، او میری مائی، تو یہ سوچ لیتی یہ مہمان کس کا ہے، اس مہمان کو کس نے بھیجا ہے۔ او میری مائی، اگر میرے نبی نے میرے لیے جلیبیب کا انتخاب کیا ہے، او میری مائی میرے لیے جلیبیب 14ویں چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ او میری مائی، جلیبیب مجھے ساری دنیا میں سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ او میری مائی، میں جلیبیب سے شادی کروں گی اس لیے کہ اس بچی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جس نے کالے کلیجے فہام موٹے موٹے ہونٹ والے سے شادی کے لیے تیار ہو گئی اور اعلان کیا او جلیبیب شادی کی تیاری کرو۔ کیا بچی تھی، کیا بیٹی تھی، مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی، اللہ کے رسول سے اتنی محبت، اتنی انسیت، اتنا پیار کہ اللہ کی قسم حضرت جلیبیب سے شادی ہوئی۔ اور یاد رکھنا حضرت جلیبیب زیادہ دن نہ رہے، اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ مجھے رات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس دیا میں نے آپ کو، یہ میں نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، میری باتوں کا کبھی برا مت ماننا آپ لوگ، میں نے حق بات کہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کرو، دوسرے نمبر پر اپنی بیٹیوں کا خیال کرو، ان کو پردے میں رکھو، ان کی چوکیداری کرو۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حکمراں بنا دیا، چوکیدار۔ جہٹانہ والوں، میری بات پہ عمل کرو گے کہ نہیں؟ یہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ قرآن و حدیث کی باتیں زور سے بولو کریں گے، زور سے بولو کریں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ اولاد کی تربیت بھی کریں گے، انشاءاللہ اولاد کی تربیت بھی کریں گے، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیں گے، اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، شاید ان کے لیے پوائنٹ کی بات ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، جب کسی کے پاس 5 لاکھ روپے آ جائیں تو بڑی چنتا ہو جاتی ہے کہ بیٹا جلدی کرو، پناڑ آ جائیں گے HDFC بینک میں جمع کرنے کے لیے، بیٹا ابھی چل ورنہ چور چوری کرنے جائیں گے، ابھی بینک میں 5 لاکھ روپے کو جمع کر کے آئیں گے، بڑی تڑپ ہے، پیسہ لٹ نہ جائے، بینک میں جمع کر دے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے انسان کے فائدہ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی نیک عورت۔ پیسے کی اتنی چنتا کہ چور چوری کر کے لے جائے، اور جو سب سے بڑی امپورٹنٹ حیا ہے، امپورٹنٹ دولت ہے، عزت و آبرو ہے، اس کی
تو تجھ لے دو. آج تو تمہاری درجنوں بہنیں درجوں بیٹیاں پھر واقع چاروں طرف ایسے کھڑی ہو جاؤ جیسے بھائی ہے. یہ کپڑا بیچنے والے ایسے کھڑے ہو جاتے کہ بھائی ہے, اور بہت سارے پھیروا ایسے ہوتے نہیں. آج چاہے پیسہ کم کمے اسی گلی سے گزروں گا جس میں 2 حسینہ موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ. آپ ذمہ دار ہو, آپ سمجھدار ہو, ہر چیز کے اوپر آپ لوگوں کو دھیان دینا چاہیے, ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ, ہمیں سمجھ عطا فرما یا اللہ. جو باتیں میں نے دین کی کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں نیک بنا یا اللہ, ہمیں ایک بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وحدہ والصلاۃ والسلام. دعا کرنا بھائی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحسد وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الجحيم وقنا عذاب السعير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.